بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اصول الایمان حصہ صوم کے موضوع پر آج بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلہ آیت نمبر 11. اللہ عز و جل درجہ بلند فرماتے ہیں ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور الذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے اللہ عز و جل ان کے درجہ بلند فرماتا ہے. ایمان ہے اور علم ہے. یہ کون سا علم ہے جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سورۃ محمد آیت نمبر 19. یہ جان لے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے، ان علوم کا شرف اور ان علوم کا فائدہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ بنیاد علم نہ ہو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جس نے یہ جان لیا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کلمہ توحید کا کیا معنی ہے، کلمہ توحید کے کیا ارکان ہیں، کیا شروط ہیں، اور اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزر رہی ہے نہیں گزر رہی، جب تک یہ متعین نہیں ہوتا دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، باقی دیگر علوم، ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قبر میں کوئی ڈگری ساتھ نہیں جاتی، قبر میں یہی کلمہ آپ کے ساتھ ہوگا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے یا خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کے فقہ. صحیح بخاری کی روایت میں خیر خواہی اور بھلائی دین کی سمجھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی شخص خیر حاصل کر نہیں سکتا دنیا کا اور نہ ہی آخرت کا جب تک کہ وہ دین کی صحیح سمجھ کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا. دین اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جس نے اس کلمے کو سمجھ لیا ہے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے، عزت والا ہے اور شرف والا ہے. کلمہ توحید کا معنی، کلمہ توحید کے ارکان، کلمہ توحید کی شروط ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ پہلے بھی. یہ 2 پمفلٹ موجود ہیں اس وقت بھی. ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ساتھی جو ہیں جانے سے پہلے یہ اپنے ساتھ تحفے لے کے جائیں. کلمہ توحید کو جاننے کے بعد بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا گہرا تعلق ہے کلمہ توحید سے، جن کو جاننا لازمی ہے. یہ لوازمات ہیں کلمہ توحید کے، اور ان کو کہا جاتا ہے اصول الایمان، یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اصول جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں. اور سب سے پہلے جو اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے یا ایمان کے اصول میں سے ارکان ایمان. ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. دوسرا اصول ہے
دوسرا اصل ہے اصول ایمان میں سے ایمان کی تعریف، ایمان کا کیا معنی ہے، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، ایمان زیادہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کا کیا حکم ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ارکان ایمان بھی، اور ایمان کی تعریف کے تعلق سے بھی ہم پہلے حصے میں اصول ایمان کا جو پہلا حصہ تھا اس میں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا اصول صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے یا کیا موقف ہے، اور یہ بھی ہم پچھلے درس میں اصول ایمان کے دوسرے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا ہے اصول ایمان میں سے چوتھا اصل ہے حکمران کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور آج کی نشست کا یہی موضوع ہے۔ 5ویں نمبر پہ اصول ایمان میں سے تکفیر کا مسئلہ، 6 نمبر پر دوستی اور دشمنی بھی اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے، الولاء والبراء جسے کہا جاتا ہے۔ 7 نمبر پہ کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے۔ 8 نمبر پر دلیل و استدلال کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے۔ 9 نمبر پر وعید اور وعد کی آیات کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف۔ 10 نمبر پر بدعت اور اہل بدعت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف۔ 10 نمبر پر اہل سنت والجماعت کا منہج، بلکہ یہ 11واں نمبر ہے، اور 12ویں نمبر پر ہے متفرق مسائل، جس میں المسح علی الخفین، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر جیسے مسائل بھی بعض سلف نے عقیدے کی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اصول ایمان ہے، اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان تینوں پر ہم بات کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم بات کرتے ہیں چوتھے اصل پہ اصول ایمان میں سے حکمران کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یا موقف۔ اور آج کے موضوع ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس موضوع کو سمجھ سکیں۔ نمبر 1 اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حکمران کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ نمبر 2 عقیدہ کا اصول کیوں ہے۔ نمبر 3 عقیدہ کا اصول کس نے بنایا ہے، حکمران کا تعلق عقیدے سے کیا ہے، اور یہ کس نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، عبادات یا معاملات میں سے نہیں ہے۔ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد سمجھی جاتی ہے نا، سب سے پہلے عقائد ہوتے ہیں۔ جب عقیدہ کہا تو مطلب یہ اس کا تعلق ہے ایمان سے، ایمانیات سے، کلمہ توحید سے۔ تو یہ کس نے کہا کہ یہ حکمران کا مسئلہ جو ہے یہ عقیدہ کے اصول میں سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اہل بدعت کا عقیدہ حکمران کے متعلق۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حکمران کے متعلق کیا ہے۔ نمبر 1 حکمران کی اطاعت، فرما برداری فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ حکمران وقت کی فرما برداری۔ نمبر 2 صبر و اعانت، اگر حکمران ظلم کرے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور اس کے بھلائی کے کاموں میں اس کی مدد اور اعانت کرنی ہے۔ نمبر 3 نصیحت۔ نمبر 4 دعا اور محبت۔ مختصراً اور موضوع کو آسان بنانے کے لیے میں نے 4 کا قاعدہ بیان کیا ہے، رول آف 4۔ 4 چیزوں میں بات کرنی ہے، وہ یہ 4 چیزیں ہمارے ساتھ درس کے آخر تک انشاءاللہ رہیں گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، آپ فنگر ٹپس پہ 4 چیزیں آپ گن سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں آسانی سے، اور یہ 4 چیزیں حکمران کے حقوق ہیں رعیہ پر، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا حکمران کے تعلق سے۔
حکمران کی اطاعت کی جاتی ہے، نمبر 2 صبر و اعانت کی جاتی ہے، نمبر 3 نصیحت کی جاتی ہے، نمبر 4 دعا و محبت کی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اطاعت، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اولو الامر کی۔ مفسرین فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد یہاں پر الولات ہیں، جیسا کہ فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے امام زید بن اسلم سے سوال کیا، اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی مفسر قرآن ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اولو الامر، اس آیت کریمہ میں اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ امام زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم الولا، حکمران وقت ہیں۔ اور شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الحسبہ میں فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد حکمران ہیں اور علماء ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مجاہد سے بھی یہ قول موجود ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں، اور دیگر علماء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد حاکم وقت ہے اور علماء ہے۔ الغرض تو اولو الامر میں سر فہرست حکمران ہیں، صاحب اقتدار ہیں۔ اطاعت کی دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرما برداری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کس کی فرما برداری ہے یہ؟ کس کی سمع اور طاعت ہے؟ حکمران وقت کی۔ فیما احب و کریہ، ہر حالت میں جس میں وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ ما لم یؤمر بمعصیہ، یہ لیے کہ اسے نافرمانی کا حکم دیا، معصیت کا حکم دیا جائے۔ فإذا أمر بمعصیۃ، بس اگر اسے حکم دیا جائے معصیت کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، فلا سمع ولا طاعہ، پھر اس کی کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ یعنی علماء اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مکمل طور پر اس حکمران کی کوئی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ صرف اس جزئیے میں، اس جزء میں، اس حصے میں جس میں نافرمانی کا حکم دیا گیا ہے، اس پر تو فرما برداری نہیں ہے، لیکن اس کی جو عام اطاعت، سمع اور طاعت ہے وہ باقی رہتی ہے۔ خوارج نے یہاں پر مخالفت کی ہے، اور خوارج جو ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، سمع اور طاعت کو چھوڑ کر انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکمران وقت کی سمع اور طاعت مطلق نہیں ہے، اس کی قید ہے۔ کیا قید ہے؟ فی غیر معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر ہے تو اس جزئی میں جہاں پر نافرمانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ہم سمع و طاعت نہیں کریں گے۔ ہاں مجبور کر دیتا ہے تو مجبوری کی بات الگ ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر اس معصیت میں کوئی سمع اور طاعت نہیں ہے۔ تیسری دلیل، اور اس میں ہم یہ بھی جانیں گے اس دلیل میں کہ کس حکمران کی فرما برداری واجب ہے۔ ہم طاعت کی بات کر رہے ہیں، سمع اور طاعت کی، تو کس حکمران کی؟ کیا صرف جو نیک ہو، جو بھلا انسان ہو، اچھا انسان ہو، یا برے انسان کی بھی فرما برداری واجب ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا، میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران آئیں گے جو میری ہدایت سے ہدایت نہیں لیں گے۔ ولا یستنون بسنتی،
اور میری سنت پر نہیں رہیں گے، نہیں چلیں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم میں، جسم انسان کے ہیں اور دل شیطانوں کے ہیں. قال سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت کیا کروں اگر یہ وقت میں پالوں اور ایسے حکمران میری زندگی میں آ جائیں جن کے دل شیطانوں کو ہوں اور جسم انسانوں کا ہے اور جسم انسانوں کا ہو، تو اس وقت میں کیا کروں؟ ذرا غور کریں، جس شخص کا دل شیطان کا ہو اور جسم انسان کا ہو، اس سے کبھی کوئی خیر متوقع ہو سکتا ہے؟ کوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ سیدنا حذیفہ حریص ہیں، اور اس حدیث کی ابتدا میں وہ خود فرماتے ہیں لوگ سوال کرتے تھے خیر کے تعلق سے، میں سوال کرتا شر کے تعلق سے تاکہ میں شر سے بچ سکوں. جب شر کی بات آئی ہے وہ پھر بچنا بھی چاہتے ہیں شر سے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ شر، جہاں پر شر ہو دین کے اعتبار سے خصوصی طور پر، تو اسے بچنا چاہیے تاکہ انسان کا دین محفوظ ہو. اگر دین محفوظ ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر آپ کو نظر آئے گی. اگر دین ہی محفوظ نہ ہو تو پھر باقی کیا ہے دنیا میں؟ پھر اس دنیا میں خیر ہی کیا ہے جس میں دین محفوظ نہ ہو؟ قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان ادرکت ذلک، اگر میں اس وقت کا ادراک کروں اور میری زندگی میں ہی کوئی ایسا حکمران آ جائے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمع وتطیع للامیر، سمع اور طاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے امیر کے حکمران کی. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگرچہ یہ امیر یہ حکمران تمہیں کوڑے مارے، یا اگرچہ تمہیں کوڑے مار دیے جائیں، پیٹھ پر کوڑے مار دیے جائیں اور تمہارا مال چھین لیا جائے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تب بھی فرما برداری کرتے رہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اور یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے. بنیادی پیغام اس حدیث کا یہی ہے کہ حکمران وقت کی سمع اور طاعت واجب ہے، اگرچہ یہ حکمران برا کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو، اچھا ہے یا برا ہے، ایسے حکمران کی فرما برداری واجب ہے. رسول جماعت کا عقیدہ و قرآن کے تعلق سے جو دوسرا پوائنٹ وہ ہے صبر و اعانت. اگر ظالم حکمران ظاہر وہ ظلم تو کرے گا، وہ جب ظلم کرے گا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی اور عالم یا کسی اور بزرگ کے حوالے نہیں کیا کہ آپ کے علماء آئیں گے ان سے پوچھ لینا، یا کوئی بزرگ آئیں گے پوچھ لینا، یا جو آپ کو اچھا لگے آپ خود کامن سینس کی بنیاد پر یا لاجک منطق کی بنیاد پر سوچ کے کچھ کر لینا. نہیں، ہرگز نہیں. یہ معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، اور اس معاملے میں جب غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر باقی کوئی خیر بچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاہلیہ. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرہ من امیرہ شیئا، تم میں سے جو شخص اپنے امیر سے یعنی حکمران سے کوئی چیز ناپسند کرتا ہے، فلیصبر، کیا کرنا چاہیے اسے؟ صبر کرنا چاہیے. فلیصبر فعل امر ہے، یہ صیغہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، لام الامر ہے. فلیصبر، صبر کرے. فإنه، بے شک وہ، من خرج من السلطان، بے شک جو حکمران کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، خروج کرتا ہے. من خرج من السلطان شبرا، ایک بالشت، زیادہ نہیں، ایک بالشت اگر خارج ہو جاتا ہے حکمران کی فرما برداری سے
یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا اس حکمران سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے کوئی فرم برداری مجھ پر واجب نہیں ہے، اور اس کی طاعت سے سمع طاعت سے خارج ہو جاتا ہے. کتنی؟ شبرن، ایک بالشت. مات، اگر مر جاتا ہے وہ مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. کتنا خطرہ ہے. یہ کوئی عام موضوع ہے؟ موضوع کی کیا اہمیت ہے. سبحان اللہ. کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گردے میں کسی امام کی بیعت نہیں ہے، اس کے نزدیک سارے فاسق فاجر یا کافر ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے گردے میں کسی امام کسی حکمران کی کوئی بیعت نہیں ہے، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ستکون بعدی اثرۃ وفتن وامور تنکرونها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میرے بعد ان قریب تمہارا حق تم سے چھین لیا جائے گا، دوسروں کو دیا جائے گا. اثرۃ، اثار ہوگا تمہارے اوپر دوسروں کو. وفتن، و فتنے بھی ہوں گے. وہ امور تنکرونها، اور ایسے امور ہوں گے جن کے تم انکار کرتے ہو. یعنی بعض ایسی چیزیں جو ہوں گی جو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اور وہ شرعاً درست نہیں ہوں گی، ظلم ہوگا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیف تأمر من ادرک ذلک منا، اگر ہم میں سے کوئی شخص اس وقت کا ادراک کر لے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ہم کیا کریں اس وقت؟ ہمارا حق دوسروں کو دیا جا رہا ہے، ہم سے چھین کر ہمارا حق ہے ہمارا آنکھوں کے سامنے دوسروں کو ترجیح دی جا رہی، اثار کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ جو بدکار ہیں، ایسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، اہل حق کا حق ہضم کیا جا رہا ہے، کیا کریں؟ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤدون الحق الذي علیکم، جو حق تمہارے اوپر ہے حکمران کی فرما برداری کا، اور جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں ساری یہ حقوق حکمران کے، جو حق حکمران کو تمہارے اوپر فرض ہے اس حق کو ادا کرو، وہ حق اس کو دو. تو ہمارا حق کہاں گیا؟ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے مت مانگو، ظالم سے مت مانگو، حکمران سے مت مانگو، اپنا حق کسے مانگو؟ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. کب تک صبر کریں؟ ایک ظالم آتا ہے، دوسرا ایک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، تو ظلم بھی کب تک ظلم رہے گا اور کب تک صبر کریں ہم؟ اس کا جواب اس مبارک حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم ستلقون بعدی اثرۃ، بے شک تم لوگ میرے بعد اثار دیکھو گے، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تمہارا حق تم سے چھین کر دوسروں کو دیا جائے گا. فاصبروا، بس تم صبر کرتے رہو. کب تک؟ حتی تلقونی علی الحوض، جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی. یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. صبر کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ حتی تلقونی علی الحوض. اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صبر تو ہم نے کرنا ہے. جو بھلائی کے کام ہو، یہ حکمران ظالم حکمران کرے، کوئی بھلے کام تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو اچھے کام کرتا ہے ان اچھے کاموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو بر اور تقوی میں، بھلائی میں اور خیر کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. تو اگر حکمران ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، لیکن کچھ بھلے کام بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے،
تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو 1 یا 2 یا 10 غلطیوں کو دیکھ کر جو اچھے کاموں کرتے ہیں اس میں بھی ہم اس کی مخالفت کریں، یہ غلط ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے اہل جماعت کے عقیدہ قرآن کے تعلق سے حکمران کو نصیحت کرنی ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ قلنا، صاحب ہم عرض کرتے ہیں لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولکتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے، ولرسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولأئمة المسلمین، اور مسلمان امام حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں واضح الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو ایک لفظ میں جوڑ دیا ہے، کیا ہے؟ نصیحت۔ یعنی نصیحت ہے تو دین ہے، نصیحت نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ وہ حق ہے واللہ، اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ ہوتا تو آج دین کے کیا چیز بچی ہوتی؟ دیکھ لیں وہ معاشرے جن معاشروں میں نصیحت کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، نصیحت کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر کو دیکھ لیں، اب ہم ملک کی سطح پہ بات کر رہے ہیں، آپ گھرانے کو دیکھ لیں، جن گھرانوں میں گھر کے بڑے نصیحت نہیں کرتے بچوں کو یا بیویوں کو، خیر خواہی کی بھلائی کی نصیحت نہیں کرتے اور برائیوں کو نہیں روکتے، اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی خیر ممکن ہے اس گھر میں؟ ذرا بڑے پیمانے میں لے آتے ہیں۔ محلے کو دیکھ لیں آپ، جس محلے میں شر ہو، فساد ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، وہ محلہ کیسا ہوگا؟ بعض ملکوں میں، بعض شہروں، بعض محلے معروف ہیں، لوگ ڈر کے جاتے نہیں، کوئی وہاں پہ رہنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر خیر نہیں۔ خیر کیوں نہیں ہے؟ نصیحت نہیں ہے۔ اب بڑے پیمانے میں جس ملک میں ہی نصیحت نہ ہو، سبحان اللہ، کیا ہوگا اس میں؟ تو نصیحت حق ہے، دین پہ عمل کرنا ہے تو نصیحت لازمی ہے، نصیحت نہیں ہے تو دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہمارا شاہد ہے، جو ہمارا موضوع ہے اس حدیث میں، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وعامتہم یا صرف مسلمانوں کے لیے فرما دیتے، وَلِلْمُسْلِمِينَ جس میں سب شامل ہو جاتے، عوام بھی اور حکمران بھی، لیکن موضوع کی اہمیت دیکھیں آپ، حکمران کی جو نصیحت ہے وہ عوام جیسی نہیں ہے، ایک خصوصیت ہے، اس سے دونوں کو الگ الگ فرمایا ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ یہ حکمرانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کا خاص طریقہ ہے، اور اس کا خاص طریقہ، اور اگر اس خاص طریقے سے نصیحت نہ کی جائے تو پھر فساد اور جو دہشت گردی ہے اور شر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ وعامتہم، اور عوام الناس کو نصیحت الگ طریقے سے کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نصیحت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ينصح لذی سلطان، جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی حکمران کو، صاحب اقتدار کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، فلا یبدہ علانیہ، تو اسے چاہے کہ وہ اسے علانیتاً، جہاراً، سرعام نصیحت نہ کرے، ولیکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے ذی سلطان کو تو مکمل رازداری میں نصیحت کرے، بس اس کے ہاتھ کو پکڑ لے اور الگ جگہ پہ رازداری میں جا کے نصیحت کرے۔ سبحان اللہ، ہاتھ کون پکڑنے دیتا ہے آج؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑنا لازمی ہے، رازداری میں کسی ذریعے سے بھی، ٹیلی فون ہے، فیکس ہے، یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ای میل کر دیتے ہیں یا خط لکھتے ہیں، کوئی بھی طریقہ، آج کل تو الحمدللہ بہت سارے اور راستے نکل آئے ہیں۔ الغرض رازداری میں نصیحت کرنی ہے۔ فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر حکمران نصیحت قبول کر لیتا ہے اس طریقے سے، نصیحت کے مقصد کیا ہے کہ وہ قبول کرے نا، اگر جہارن کی جاتی ہے، شرعام کی جاتی ہے، قبول کرے گا وہ تو پہلے سے ظالم ہے، پہلے سے غلطی کر رہا ہے، کہ اور ظلم کر لے گا، وہ مزید ہٹ دھرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے دو اپنے وقت کے سب سے بڑے دو عظیم انسان، سیدنا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، دونوں رسول، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دنیا کے بدترین انسان کی طرف، اپنے وقت کے بدترین انسان کی طرف بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا پیغام دے کے بھیجو؟
کیسے بات کرنی ہے؟ فقول له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى. سبحان اللہ. قولا لینا کیوں بھائی؟ وہ شخص یہ ظالم، یہ کافر، متکبر، دعویٰ کیا بدترین دعویٰ، صرف رب کا نہیں، انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ کر بیٹھا. ربوبیت کا دعویٰ. اگر کہیں پہ کوئی رب ہے تو میں سب سے بڑا رب ہوں. نعوذ باللہ من الخذلان. کیا پیغام؟ جا کے سر قلم کر دو. اس وقت بم وغیرہ تو نہیں تھے، یا بم بلاسٹ کر دو. کیا کرنا ہے جا کے؟ قولا لینا جانتے کیا مطلب ہے؟ نرمی سے بات کرو. اس جابر، کافر، ظالم انسان سے نرمی سے بات کرنی ہے. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پالے یا یخشی، ڈر جائے اپنے رب سے. اس کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو نصیحت کام آئی کہ نہیں آئی؟ نرمی کی نصیحت کی نا. کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا، لیکن وقت گزرنے کے بعد روح حق تک پہنچی، ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ. کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا. لیکن نصیحت کا فائدہ تو ہوا ہے نا. سبحان اللہ. فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں، حکمران نصیحت قبول کر لیتا ہے اس طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا رازداری میں، فَذَاكَ، تب تو مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ. وَإِلَّا، اور اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، تو نصیحت کرنے والے نے اپنا ذمہ بھری کر لیا ہے. جو اس پر حق تھا نصیحت کرنے کا، وہ حق پورا ہو گیا ہے. اب وہ نہیں مانتا، اس کا جرم ہے، وہ جواب دہ ہے. نصیحت کرنے والے کا ذمہ بری ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ذمہ بری ہو گیا ہے. اسے ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح. چوتھے نمبر پہ جماعت کا عقیدہ حکمران کے تعلق سے دعا اور محبت کرتے ہیں. یہ حق ہے مسلمان حکمران کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور اس کی بھلائی کے کاموں میں خیر خواہ اس سے محبت کی جائے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم. تم میں سے بہترین امام یعنی حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اور جو تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور جس پر تم صلاۃ بھیجتے ہو. اور صلاۃ سے مراد یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں صلاۃ سے مراد ہے الدعاء، یعنی وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. حکمران رعایا کے لیے دعا کرتی ہے اور رعیہ جو ہے وہ حکمران کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ اکبر. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ، یہ تو سب سے بہترین تھے حکمران اور اس کے بعد رعیہ. اچھا بدترین حکمران کون ہے؟ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ، تم میں سے جو بدترین حکمران ہیں، امام ہیں، کون ہیں؟ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، جن سے تم بغض و نفرت کرتے ہو اور وہ تم سے بغض و نفرت کرتے ہیں. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، جن پر تم لعنت بھیجتے ہو اور جو تم پر لعنت بھیجتے ہیں. سے مسلم کی روایت ہے. واضح الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو لوگ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، بغض نفرت کرتے ہیں، لعن تان کرتے ہیں، لعنت بھیجتے رہتے ہیں، صبح و شام اپنی مجالس کی زینت حکمران کے ذریعے گوشت کو کھانے سے کرتے ہیں، یہ سن لیں یہ شرار الناس ہیں، بدترین لوگ ہیں. تو یہ حق ہے حکمران کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے. بلکہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ایک قاعدہ ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان شخص اہل سنت میں سے ہے یا صاحب ہوا ہے تو انہیں ایک پیمانہ دے، بڑا پیارا پیمانہ ہے. فرماتے ہیں اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ جانو کہ صاحب سنت ہے. اگر ایسے شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو یہ جان لو کہ صاحب ہوا ہے. سبحان اللہ. حکمران پر بد دعا کرنے والا شخص اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا. حکمران کے لیے دعا ہی کی جاتی ہے، بد دعا نہیں کی جاتی. آگے تفصیل دیکھیں گے کہ ائمہ سلف نے
ان پہ عمل کیسے کیا ہے، ان احادیث ان نصوص کو سمجھا کیسے ہے اور عمل کیسے کہ ان کے اقوال دیکھیں، واللہ نور نکلتا ہے منہ سے، کس طریقے سے عمل کیا ہے اور کس طریقے سے اپنے شاگردوں کی اور امت کی تربیت کی ہے۔ الغرض ہو قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، مسلمان ہو قرآن کے حقوق میں سے اس کے لیے دعا کی جائے اور محبت کی جائے۔ یہ تو ہم نے جان لیا ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کے اصول میں سے ہے، اور اس سے پہلے یہ اصول ہے کیوں؟ قرآن کا مسئلہ عقیدے کے اصول میں سے کیوں ہے؟ نمبر 1، دلیل موجود ہے، دلائل سامنے رکھی ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید کی آیت اور حدیث بیان کی ہیں کہ نہیں کی؟ موضوع کے تعلق سے ہیں یا موضوع سے باہر ہیں؟ سارے کے سارے نصوص حکمران کے تعلق سے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ دلیل موجود ہے اور اہمیت بھی ہے۔ اور دوسری وجہ رد اہل بدعت کا رد کرنا۔ اہل بدعت نے اپنے اصول بنائے ہیں قرآن کے تعلق سے اور اہل سنت جماعت کی ان اصولوں کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت جماعت نے اور سلف صالحین نے اس مسئلے کو شامل کر دیا اصول ایمان میں۔ اور اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی یہ عظیم آیت ہے، اسے حفظ کر لیں، یاد کر لیں، بہت اہمیت رکھی آیت کریمہ، آیت نمبر 137 137 ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں ویسے جیسے کہ تم ایمان لے کے، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے زمانے کے لوگ یا ان کے بعد میں آنے والے لوگ تا قیامت۔ اگر ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، ان کا عقیدہ ویسا ہے، منہج و مسلک ویسے جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا، فقد اہتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد یقینا اہتدوا، ہدایت یافتہ ہے۔ وإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کا ایمان، ان کا منہج، ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدہ منہج جیسا نہیں ہے، فإنما هم في شقاق، تو وہ صرف اور صرف شقاق میں ہے، شدید اختلاف میں ہے، دوری میں ہے۔ کیا انجام ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی انہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے جو آپ کے متبعین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور ہر دشمن کو اللہ تعالیٰ کافی رہے گا۔ جو بھی عقیدے میں اختلاف رکھتا ہے سلف کے عقیدے سے، اسے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، یعنی مخالفین۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ دو حالتیں ہوتی ہیں، دو صورتیں، یا تو انسان کچھ کہتے ہیں دل میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ خوب سننے والا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور جو وہ چھپاتے خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کا یہ مسئلہ عقیدے کے اصول میں سے کس نے بنایا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ائمہ اور امیر المؤمنین کی بات سننا اور اطاعت کرنا بھی واجب ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ غور کریں ذرا، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اور جو خلافت حاصل کر لی اور لوگ اس کی خلافت پر جمع اور راضی ہو جائیں، اور ان کی اطاعت بھی واجب ہے جو تلوار کے ذریعے غلبہ حاصل کر لے یہاں تک کہ وہ خلیفہ ہو جائے اور اسے امیر المؤمنین کہا جانے لگے، یعنی اس کے بھی فرما برداری، سمع اور طاعت واجب ہے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں، فی کی تقسیم اور حدود کو قائم کرنا بھی ائمہ کے لیے، یعنی حکمرانوں کے لیے ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو اس معاملے میں طعنہ دے اور ان سے اختلاف کرے۔
آگے فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور جس نے بھی مسلمان امام کے خلاف خروج کیا کہ لوگ اس کی امامت پر جمع ہو چکے ہوں اور اس کے لیے خلافت کا اقرار کر چکے ہوں کسی بھی وجہ سے، چاہے رضامندی سے یا اس کے غلبے کی وجہ سے، تو ایسا خروج کرنے والے شخص نے مسلمانوں میں تفریق ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ آثار کی مخالفت کی تو اگر وہ مرتا ہے یعنی حکمران سے خروج کرتے ہوئے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جیسے کہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ آگے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان سے لڑنا یا اس کے خلاف خروج کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جس نے ایسا کیا تو وہ بدعتی ہے جو سنت اور راستے پر نہیں ہے۔ خروج کرنے والا ہر شخص بدعتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس عقیدے کو بیان کیا ہے امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 میں۔ دوسرے نمبر پہ ائمہ سلف میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے بڑے شاگرد امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، غور کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کہ وہ ایک رات بھی گزارے اس حالت میں کہ اس پر کوئی امام نہ ہو، چاہے نیک ہو یا بد ہو، وہ امیر المؤمنین ہے اور حکمرانوں کے ساتھ جہاد کرنا تا قیامت تک کے لیے ہے، جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جہاد کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ حکمرانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، انفرادی طور پر اپنی جماعت یا اپنا امیر بنانے سے نہیں۔ یہ عقیدہ ہے سلف کا۔ آگے فرماتے ہیں امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو مسلمان حکمرانوں میں سے کسی کے خلاف کسی بھی وجہ سے خروج کرے جس کی امامت پر لوگ جمع ہو چکے ہوں اور اس کی خلافت کا اقرار رضامندی یا غلبے کی وجہ سے کر چکے ہوں، تو ایسے شخص مخالفت کرنے والا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ آثار کی مخالفت کی ہے، اور اگر وہ اطاعت سے خارج ہو کر مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے بھی یہی جملے فرمائے ہیں۔ آگے امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان سے لڑنا یا اس کے خلاف خروج کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جس نے ایسا کیا تو وہ بدعتی ہے جو سنت پر نہیں ہے، بدعتی ہے سنت پر نہیں ہے۔ اور اس کے حوالہ بھی نوٹ کر لیں، امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 میں امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام علی بن المدینی کے بڑے شاگرد امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ شروع میں فرماتے ہیں میں 1000 شخص سے زیادہ ملاقات کی ہے، میں نے 1000 شخص سے زیادہ ملاقات کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، 1000 سے زیادہ، اور بار بار ملاقاتیں کی ہیں، اور کہاں پہ؟ ہر اس شہر کا نام ہے جہاں پر مسلمان موجود تھے، شام ہے، عراق ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، یمن ہے، جہاں پر بھی سبحان اللہ علم حاصل کر سکتا تھا اپنے زمانے میں وہاں تک سفر کیا۔ فرماتے میں نے 1000 شخص سے زیادہ، 1000 استاد سے زیادہ علم حاصل کیا، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار ملاقات ہوئی، اور ان سب کو میں نے ان عقائد پر پایا ہے۔ اور اپنے عقیدہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے، اور پھر آخرت پر ایمان کے تعلق سے بات بیان فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے تعلق سے بات فرمائی، اور پھر آگے حکمران کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ کہ ہم حکمران سے کسی معاملے میں اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزیں ہیں جس میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ غور کریں، 3 چیزیں ہیں جس میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص معروف ہے، اخلاص نہیں تو عمل ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، حکمران کی اطاعت میں کبھی کسی مسلمان کے دل میں خیانت نہیں ہو سکتی، حکمران کی اطاعت۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے میں، مسلمانوں کو جماعت ہے، ان کا ایک امام ہے، حکمران ہے، یہ جماعت مسلمانوں کی موجود ہے، اسے لازم پکڑنا ہے۔
کیونکہ بے شک ان کی دعائیں انہیں گھیر لیتی ہیں. ان کی دعائیں سب کو گھیر لیتی ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کی تاکید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو آیت گزر چکی ہے سورۃ النساء کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اختیار والوں کو اولی الامر کی. آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار یعنی قتل کرنے کا عقیدہ نہیں رکھا جاتا. مسلمانوں کو قتل عام نہیں کیا جاتا. کیا تعلق ہے؟ تلوار کی بات کہاں سے آئی؟ یعنی جو حکمران کے خلاف خروج کرتا ہے، فرمانداری سے نکل جاتا ہے، تو اس نے تلوار اٹھانی ہے. کس پر اٹھائے گا؟ لوگوں پہ اٹھائے گا. قتل عام ہو کہ نہیں مسلمانوں کا؟ سبحان اللہ. امام بخاری اپنے بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر استحکام تھا دین کا، ائمہ موجود تھے، علم موجود تھا. لیکن سبحان اللہ، یہ فتنہ خوارج کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا امت کو، اور سلف بھی دیکھے کس طریقے سے آگاہ فرما رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے، ذرا غور سے سنیں. امام بخاری فرماتے ہیں، اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر میری صرف ایک دعا ہوتی جو قبول ہوتی. دعا کی بات ہم نے کی تھی نا، یہ حق حکمران کا. آئیے سنیں، ایک شخص ہے، اس کی صرف ایک دعا، اسے کہیں سے معلوم ہوا، فرض کریں کوئی صرف ایک دعا قبول، کوئی اور دعا قبول نہیں ہونے والی، صرف ایک ہی دعا ہے جو قبول ہوگی. آپ کیا مانگیں گے؟ میں کیا مانگوں گا؟ ہاں سبحان اللہ. آپ دیکھیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں، اگر میری صرف ایک دعا ہوتی جو قبول ہوتی تو میں اسے امام یعنی حکمران کے لیے کرتا. یعنی حکمران کے لیے کرتے، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس حکمران کو ہدایت دے دے. وجہ کیا ہے؟ سنیں ذرا. کیونکہ اگر امام کی اصلاح ہوگی تو ملک اور بندے دونوں امن میں ہو جائیں گے. اگر امن ہے تو پھر دین ہے نا، عبادت ہے، اقامت دین ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر بد امنی ہے کیا ہوگا؟ ذرا غور کریں دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے. شام کو دیکھ لیں، سیرے کی حالت سب کے سامنے ہے. بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، خون ریزی ہے. وجہ کیا ہے؟ حکمران کے خلاف خروج ہوا. یہی شام تھا، زرخیز زمین تھی. اللہ نے کیا ذکر فرمایا قرآن مجید میں؟ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قریش کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے بھی، اس کے بعد میں بھی گرمی کے موقع پر، کیونکہ شام میں سردی ہوتی تھی تو کہاں کا سفر کرتے تاجر؟ شام کی طرف. زرخیز زمین، خوبصورت علاقہ، اہل علم موجود ہیں، تجارت موجود ہے. لیکن جب بد امنی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، آج حالت دیکھ لیں. واللہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے لوگ ترس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بد امنی ہے. کیوں بد امنی ہے؟ حکمران کے خلاف خروج ہوا ہے، قتل و غارت ہوئی ہے. یمن کی حالت دیکھ لیں آپ، جنگ کیوں شروع ہوئی ہے؟ خروج حکمران کے خلاف. مصر کی حالت دیکھیں، ابھی تک بھی مکمل طور پہ استحکام نہیں ہے. تونس کو دیکھیں، جزائر کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، اور نہ جانے کتنی ملک اور خطرے میں ہیں. ترکی کی حالت آپ کے سامنے ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ حالات سنبھل گئے. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ حکمران بکے ہوئے، یہ لوگ حکمرانوں کی پٹھ ہوئے ہیں، حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ہمیں کسی حکمران سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ سلف کے اقوال ہیں. بڑے امام بخاری ختم بخاری کرتے رہتے نا لوگ. امام بخاری کا نام لے کے یونسی نتان کے بیٹھتے، ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یا میں بخاری شریف فلان عالم سے پڑھ کے آیا ہوں. اور وہ عالم جو ہے اللہ اس کو ہدایت دے اگر زندہ ہے، اور اگر مر گئے تو علیہ اللہ ما استحق. کیا درس دیا تھا صحیح بخاری کی شرح کرتے کرتے کہ خروج کرو. اچھا یہ جو صرف واضح روایات ہیں تعویل کر کے، یہ نیک اور صالح حکمران کے لیے ہے، یہ ان ظالموں کے لیے نہیں ہے، ان کافروں کے لیے نہیں ہے. اچھا ظالم تو پھر فاسق ہے، فاجر ہے، پھر لازم کفر فتویٰ لگانا پڑا، جس میں آگے بیان کروں گا کس طرح سے یہ حالات بگڑے ہیں اور یہ قتل و غارت کیوں ہوئی ہے. الغرض، اگر ایک دعا ہوتی جو قبول ہوتی، امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو میں امام کے لیے کرتا. اگر اللہ تعالی دعا قبول کر لے اور امام کی اصلاح ہو جائے تو
ملک پورا اور بندے جو اس ملک میں رہتے ہیں دونوں امن میں ہو جائیں گے. خون ریزی بند, قتل و غارت دہشت گردی بند. آگے سنیں ذرا, اور حصہ باقی ہے. جب یہ بات سنی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام فضیل بن عیاض سے فرماتے اے خیر کے معلم, اس پر آپ سے زیادہ کون حوصلہ افزائی کرے گا؟ اور ایک روایت میں آیا ہے آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کا سر پہ بوسہ دوں. سبحان اللہ, سر پہ بوسہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کس لیے دینا چاہتے ہیں؟ بات اتنی عظیم ہے, مسلمان کا خون سستا نہیں ہے جو ایک حکمران کے لیے ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں تاکہ ایک حکمران کو اپنی کرسی سے اتر جائے. سستا خون ہے مسلمانوں کا کیا؟ سبحان اللہ. امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ نے امام بخاری کے یہ عقیدہ حکمران کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. امام راضی, دونوں امام راضی, امام ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا ہم جہاد اور حج کی فرضیت کو ہر زمانے اور ہر جگہ میں مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ قائم کرتے ہیں, اور ہم ان کے خلاف خروج کرنا اور فتنے کے وقت ان سے لڑنا جائز نہیں سمجھتے. خروج کرنا جائز نہیں سمجھتے اور فتنے کے وقت ان سے لڑنا جائز نہیں سمجھتے. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ عز و جل نے جس کے حوالے ہمارا معاملہ سپرد کیا ہے یعنی حکمران, اس کی بات ہم سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں, اور اس کی اطاعت سے ہم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے. آگے فرماتے ہیں ہم سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں اور منحرف ہونے, اختلاف اور گروہ بندی سے بچتے ہیں. حکمران اگر ظالم اپنا گروہ نہیں بنا لیتے, اپنا امیر متعین نہیں کر دیتے, کیونکہ یہ ظالم فاسق فاجر ہے, اس کی کوئی امامت نہیں, کوئی ہمارے اوپر کوئی حکمرانی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, اپنا گروہ بنا لیتے. نہیں, یہ تحزب ہے. سلف منع سختی سے منع فرما رہے ہیں, کہتے ہیں جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں اور یہ کہ جہاد اس وقت تک سے ہے جب سے اللہ عز و جل نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اور یہ قیامت قائم ہونے تک رہے گا مسلمانوں کے حکمران کے ساتھ, اور اسے کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی. جہاد ہوگا تا قیامت, کس کے ساتھ ہوگا؟ حکمران کے ساتھ. یہ شرط ہے جہاد کی شروط میں سے کہ حکمران کی اجازت کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. حکمران نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے. اس کا مطلب نہیں اگر حکمران نافرمانی کرتا ہے اور جہاد نہیں کرتا تو جو رعیہ ہے وہ اپنے اپنے گروپ بنا لیں, اپنا امیر متعین کر لیں اور جہاد کے نام پر دہشت گردی کرنا چاہیں اور کرتے رہیں. اسے بھی دونوں امام راضیوں کا عقیدہ امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت جلد نمبر 1 میں بھی بیان کیا ہے, اور کئی ائمہ کا عقیدہ آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے اختصار کے طور پر صرف 4 کا نام لیا ہے. ایک شبہ کا ازالہ. کہتے ہیں یہ باتیں تو صرف خلیفہ کے لیے ہیں, آج کل کے ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہیں, کیونکہ لفظ امیر المؤمنین کا آیا ہے اور اس قرآن کا آیا ہے جو سب مسلمانوں کا ایک حکمران تھا. آج کل تو ملک بڑھ چکے ہیں, الگ الگ حکمران ہیں, ان کے لیے نصوص کہاں پہ ہیں؟ یعنی سلف کے اقوال ہم مانتے ہیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہے جو آج موجود ہیں. سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے. کہتے ہیں کیا یہ قول صحیح ہے کہ امام یعنی حکمران تو صرف وہی ہوتا ہے جس کی امامت پر مشرق سے مغرب تک سارے مسلمان جمع ہو جائیں؟ اس کے جواب میں شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ خوارج کا کلام ہے. سنیں ذرا, کس کا کلام ہے یہ؟ یعنی اہل سنت کا کلام نہیں ہے. جو اعتراض کرتا ہے اپنے گریبان میں جھانک لے, دیکھ لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ خوارج کا کلام ہے. امام تو وہ ہوتا ہے جس کی بیعت مسلمانوں میں سے اہل حل و عقد کر لیں اور دوسروں پر اطاعت لازم ہو جاتی ہے, اور یہ بھی لازم نہیں کہ مشرق سے مغرب تک مرد و عورتیں سب اس کے بیعت کریں. یہ امامت کے انعقاد میں اسلام کے منہج میں سے نہیں ہے, اسلام کے منہج میں سے نہیں ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی ویب سائٹ پر یہ قول موجود ہے, جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے. قرآن کے تعلق سے اہل بدعت کا عقیدہ. پہلے آئیے دیکھتے ہیں سنت جماعت کا عقیدہ کیا تھا, ریوائز کر لیتے. جلدی سے بتائیں سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے تعلق سے. نمبر 1 طاعت, نمبر 2
صبر و اعانت، نمبر 3 نصیحت، نمبر 4 دعا و محبت. آئیے دیکھتے ہیں کس کا عقیدہ تھا یہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی المدینی، امام بخاری اور دونوں امام رازی. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے سلف ہیں، سلف صالحین کہ یہ عقیدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اہل بدعت کا عقیدہ قرآن کے تعلق سے کیا ہے. نمبر 1 اطاعت کی جگہ معصیت کرتے ہیں. نمبر 2 صبر و اعانت کی جگہ تکفیر و عداوت کرتے ہیں. نمبر 3 نصیحت کی جگہ بغاوت کرتے ہیں. نمبر 4 دعا محبت کی جگہ وہ بد دعا و نفرت کرتے ہیں. یہ بد عقیدگی کس کی ہے؟ عبدالرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل، خوارج کے سرداروں میں سے ایک سردار. عمران بن حطان کون ہے؟ یہ بھی خوارج کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، جس نے ابن ملجم کی تعریفیں کی شعر پڑھ کر کہ اس نے جو کیا ہے بہت بڑا عظیم کام کیا ہے. کیا عظیم کام کیا ہے؟ اپنے زمانے کے سب سے بہترین مسلمان کا قتل کرنا. سنائے کے زمانے میں سنائے سے کون بہتر تھا؟ کوئی تھا؟ امیر المؤمنین خلیفہ وقت اور چوتھا خلیفہ راشد. اس وقت سارے مسلمانوں میں سے سب سے عظیم مسلمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین مسلمان کا قتل کیا ابن ملجم نے. اور پھر عمرو بن عبید، واصل بن عطا کا بھی یہی عقیدہ ہے. ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ دور دور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دو مختلف گروہ ہیں. عبدالرحمن بن ملجم اور عمران بن حطان خوارج ہیں، ان کو خوارج کہا جاتا ہے، خوارج کے سرداروں میں سے ہیں. اور عمرو بن عبید، واصل بن عطا جو ہے یہ معتزلہ میں سے، معتزلہ کے سرداروں میں سے ہیں. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مخالفت کر کے اپنا گروہ الگ کر لیا، اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بدعت میں سے ہیں اور معتزلہ کے سرداروں میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ مر مٹ گئے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہو، یہ بدعتی تھے تو مر گئے، بات ختم ہو گئی، ان کے عقیدہ بھی ان کے ساتھ مر گیا. کیا بات درست ہے؟ یہ عقیدہ مر گیا ہے، یہ بد عقیدگی زندہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں لیکن لوگوں کی فکر، لوگوں کے عقائد زندہ رہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں واقعی موجود ہے کہ نہیں. اہل بدعت کا عقیدہ قرآن کے تعلق سے دور حاضر میں ابوبکر بغدادی کون ہے؟ داعش کا سردار، اس وقت جو اپنے آپ کو خلیفہ بنائے بیٹھا ہے. سنیں کیا کہتا ہے. کہتا ہے چونکہ آج سارے مسلمان ممالک میں طاغوت کے احکام اور شریعت بلند ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے ممالک کے حکمران اور فوج کافر ہیں، اور ان سے قتال قابل صلیبی کے قتال سے بھی بڑا واجب ہے. حوالہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. هذه عقیدتنا. داعش کا دستور، یوٹیوب پر ویڈیو کلپ آپ لکھیں یوٹیوب پہ جا کے، هذه عقیدتنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کو یہ پورا دستور داعش کا آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ وہی فکر ہے خوارج والی کہ نہیں؟ تکفیر وہی ہے کہ نہیں؟ وہ تو مر مٹے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے وارث ہیں کہ نہیں؟ سلف کے وارث ہیں، بتاؤں گا میں، ان کے وارث بھی ہیں الحمدللہ. اور ان اہل بدعت کے بھی، خوارج معتزلہ کے بھی وارث آج موجود ہیں، جن میں سے خوارج جو بدترین گروہ ہے دین اسلام میں، سب سے دو بڑے بدترین گروہ جو ہیں روافض اور خوارج. تو خوارج کے ورثاء میں ایک وارث ابوبکر بغدادی ہے. ابوبکر بغدادی کا ایک روحانی باپ ہے. اس نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ کس نے اس کو یہ سبق سکھایا؟ ایک شخص کا نام ہے ابو محمد المقدسی. یہ شخص جو ہے کہتا ہے بے شک ان حکومتوں کا کفر چاہے کفر اصلی ہو یعنی پیدائشی کافر ہو حکمران جو ہے، یا کفر ردت ہو یعنی مسلمان تھے لیکن بعد میں کفر کا راستہ اختیار کر کے در اسلام سے خارج ہو گئے، کفر ردت ہو. یہود و نصارہ کے کفر سے بدتر ہے. مسلمان حکمران ہے، اس کا کفر جو ہے وہ یہود و نصارہ کے کفر سے بدتر ہے. حوالہ رسالہ لکھا ہے اس بندے نے، وہ محمد مقدسی نے، سیذکر من یخشی، صفحہ نمبر 3 اور 4. آگے یہی شخص ابو محمد مقدسی کہتا ہے میزان الاعتدال صفحہ نمبر 5 میں، الاخوان المسلمین جنہوں نے، یعنی اس نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ابوبکر بغدادی نے کس سے سیکھا ہے؟ محمد مقدسی سے، یہ اس کے استادوں میں سے ہے. اب محمد مقدسی نے کہاں سے بدعقیدگی لے کے آیا ہے؟
کہتا ہے الاخوان المسلمین جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے سید قطب اور اس کے بھائی یعنی محمد قطب اور مودودی کی کتابوں سے، جیسے الظلال یعنی فی ظلال قرآن تفسیر جو ہے، اور معالم یعنی معالم علی الطریق ہماری ہدایت کے ابتدائی دور میں. تو کہتا ہے ہمیں جیسے بچہ دودھ پیتا نا، نشو نما ہوتی ہے، ہماری تربیت کی گئی ہے ان علماء کی کتابوں سے، اور ہمیں دودھ کی طرح یہ انفارمیشنز پلائی گئی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کس نے پلائی ہیں؟ اس کے استاد کون ہیں؟ اخوان المسلمین ہیں. یوں کہ تربیت یافتہ شخص ہے. آج داعش سے سب بری ہو چکے ہیں نا، القاعدہ بھی بری ہے، اخوان مسلم بھی بری ہو چکے ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی پالا کس نے ہے؟ تربیت کس کی ہے؟ آج بری ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ کرسی کا ہے نا، اقتدار کا. وہ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں ایمن الظواہری اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے. محمد مقدسی، اب محمد مقدسی کے بارے میں ایمن الظواہری کہتا ہے وہ علم اور تصنیف میں بھرا سمندر ہے، اور دعوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، علم بردار ہے دعوت کا اپنے زمانے کا. انٹرنیٹ پر صحاب ویب سائٹ جو بدعتی صحاب ہے، وہ ویب سائٹ پر ایمن الظواہری سے ملاقات. محمد مقدسی ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہاں تک مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ بات اس کی کافی معروف ہے اور شاید سب نے سنی ہوگی. کوئی مسلمان نہیں ہے، مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ. اسامہ بن لادن حکمران کے تعلق سے اس کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ بھی روحانی باب ہے داعش کا. داعش کہاں سے نکلی ہے؟ زمین سے تو پودے نہیں نکلے نا آسمان سے گری ہے. تربیت یافتہ لوگ کس نے تربیت کی ہے؟ محمد مقدسی میں نے بتایا ہے وہ اسامہ بن لادن محمد مقدسی بہت متاثر ہے، اس سے کافی علمی استفادہ حاصل کیا ہے. جسے ایمن الظواہری نے کہا سند داعش کی آج جو موجود سند کیا ہے اس وقت؟ کون ہے؟ ابو بکر بغدادی، اس سے پہلے ابو عمر بغدادی، اس سے پہلے ابو مصعب زرقاوی. کون ہے ابو مصعب زرقاوی؟ قاعدہ کا رہنما عراق میں. کس نے رہنما بنایا، کس نے بھیجا ہے؟ اسامہ بن لادن نے. دیکھیں اسامہ بن لادن کیا کہتا ہے. کہتا ہے نیک اور صالح بادشاہ امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کے بارے میں اسامہ بن لادن کہتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ دین موجود ہے، اس کے باوجود کہ ان کے امام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانے سے کفر کرتا رہا اور انگریزوں کی طاقت کے بل بوتے پر کھڑا ہوا اور انگریزوں سے دوستی کی، اور یہ اسلامی دولت عثمانی کے سقوط کا ایک اہم سبب تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ امام ہو، کیونکہ اگر امام ہی کافر ہو گیا تو دین باقی نہیں رہتا کہ لوگوں پر حکومت کرے. اور یہ وہ فقہ ہے جو بالکل واضح اور صاف ہونا ضروری ہے کہ جب امام کافر ہو جاتا ہے تو لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں یا حرکت میں آتے ہیں، کیونکہ اب اسلام موجود نہیں ہوتا، تو لازماً تحریک کا ہونا ضروری ہے امام قائم کرنے کے لیے جو لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حدود کو قائم کر سکے. توجیہات منہجیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 33. تکفیر اپنے زمانے کے ایک بہترین امام حکمران کی، امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کی واضح الفاظوں میں تکفیر کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تکفیر تو کرتا نہیں ہے، یہ لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں. یہ اس کا قول ہے. آپ توجیہات منہجیہ لکھیں، یوٹیوب پہ جا کے گوگل سرچ کر کے دیکھیں، تو یہ حوالہ جا کے خود پڑھ لیں کس طریقے سے تکفیر اسامہ بن لادن نے صرف ایک حکمران کی نہیں کی، بلکہ اس کے نزدیک سارے حکمران کافر ہیں. بدعت یا عقیدہ بیان کر حکمران کے تعلق سے حافظ سعید صاحب نوگاؤں کے سربراہ، معروف بات ہے کہ اسامہ بن لادن کا جنازہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے حافظ صاحب نے.
اور یہ خبر آئی ہے وقت ایکسٹرا میں کہ حافظ محمد سعید جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، جبکہ شرکاء بھی اسامہ بن لادن کے لیے دعائیں کرتے ہوئے زار و قطار روتے نظر آئے۔ قبل ازیں جماعت الدعوہ کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسامہ بن لادن امت کو بیدار کرنے والی عظیم شخصیت تھے۔ اسلام و مسلمانوں کے لیے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ قربانیاں دیں۔ داعش پیداوار ہے، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ قتل و غارت فساد جو ہے یہ اس عظیم بندے کا کام ہے۔ الغرض انہوں نے کہا کہ حکمران مسلمانوں سے دشمنی اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستیاں نبھانے میں مصروف ہیں۔ اسامہ کے جاں بحق ہونے پر حکمرانوں کا رد عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے۔ حکمرانوں کے جذبات بھی وہی ہونے چاہیے جو پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے ہیں۔ نوائے وقت ایکسٹرا 3 مئی 2011۔ بن لادن کب مارا گیا؟ 2 مئی 2011۔ اگلے دن فوراً جو ہے نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حافظ صاحب آگے کہتا ہے، لیکن جو سوال فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے اس تباہ کن چیز سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یعنی حکومت نصیحت کیسے کی جاتی ہے حکمران کو؟ اعلان اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ہماری حکومت نے اس تباہ کن چیز سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا اس سے انہوں نے کوئی سبق یا عبرتناک نتیجہ اخذ کیا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ یہ ابھی تک اپنی حکمرانی میں مدہوش ہیں اور اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کی ذمہ دار بنیادی طور پر فوجی حکومت ہے جس سے یہ مصیبت وقوع ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ سے طاقت کے ذریعے حکومت کرتے آئے ہیں۔ الرباط عدد 72 صفحہ نمبر 15۔ کل کی خبر سب نے سنی ہوگی، روزنامہ ایکسپریس کی سرخی آئی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 16 شوال 1437۔ کل 15 شوال 1437 میں حافظ سعید کہتا ہے، یہ سرخی آئی ہے روزنامہ ایکسپریس میں، حکمران بھارت کے سامنے بھیگی بلی، مودی کا یار پاکستان کا غدار۔ یعنی ابھی بھی دیکھیں شرعام اخباروں میں بھی اس طریقے سے یہ حکمران کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ سید قطب، ہم اہل بیت کا عقیدہ حکمران کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ سید قطب کہتا ہے، اور آخر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی جس میں حق و باطل اور خیر و شر مل گئے، یعنی گڑبڑ ہو گیا۔ لیکن جو ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھے گا، سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت، ان کا قتل بھی ہوا، شہادت ہوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ سنیں کیا کہتا ہے، لیکن جو سید قطب کہتا ہے، لیکن جو ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھے گا اور ان کو اسلامی روح سے محسوس کرے گا، وہ ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ انقلاب عمومی طور پر اسلامی روح کا دھماکہ تھا۔ اسلامی روح کا دھماکہ تھا، اس دن سے دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے اور رحم فرمائے ہم سب پر، پوری مسلمان امت پر۔ آج تک دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ اسلامی روح کا، یہ اسلام کی روح ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے۔ العدالۃ الاجتماعیہ صفحہ نمبر 160۔ سید قطب کہتا ہے، اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا، اور یہ اہم اور ضروری کام ہے۔ اسلامی انقلاب لانے کا کام جو کسی خاص خطے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ عام ہو، بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے کہ اس طرح کے انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے حکومت کے خلاف۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر جگہ پہ انقلاب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کس کی فکر ہے؟ شام میں، مصر میں، تونس میں، الجزائر میں، یمن میں، کس کی فکر ہے؟ سنیں، سبحان اللہ، اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ۔ بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے، یہ اسلام کا نصب العین ہے۔ نعوذ باللہ من الخذلان، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے کہ اس طرح کے انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اور یہی اس کا سب سے بلند مقصد اور اس کی حتمی منزل ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نظر دیکھے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں یا اسلامی جماعتوں کے اراکین اس کام کو شروع کریں مطلوبہ انقلاب برپا کر کے، اور اس چیز کی کوشش کریں تاکہ اپنے ملکوں میں جہاں وہ رہتے ہیں حکومت کے نظام میں تبدیلی لائیں۔ فی ظلال قرآن، تفسیر معروف ہے سید قطب کی،
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1451. البدعت کا عقیدہ و قرآن کے تعلق سے ابو الاعلی مودودی کہتا ہے سید قطب یہ سوچ کہاں سے، بن لادن کی کہاں سے سوچ ہے؟ سید قطب سے. اور سید قطب کس سے متاثر تھا؟ یہ دیکھیں ان کی سند دیکھیں ذرا. داعش سے میں نے شروع کیا جو آج سب سے بڑا فتنہ ہے، دیکھیں کہاں تک سند جاری ہے. سبحان اللہ. سنیں ذرا. اچھا یہ کس نے کہا کہ مودودی نے سبق دیا ہے؟ محمد مقدسی گزر چکا ہے کہ نہیں؟ محمد مقدسی کون ہے؟ روحانی باب ہے ان کا، ان سب کا. اس سے علم حاصل کرتے علم کا بھرا سمندر ہے، کھلا سمندر ہے. کہا ہے کہ نہیں امام غواری نے؟ اس نے کیا کہا کہ ہمیں بچپن میں تربیت کس چیز پہ کی گئی؟ کس کی کتابوں پر؟ اخوان مسلمین نے تربیت کی. تربیت کتابوں سے کی جاتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں دودھ پلایا جاتا ہے. پلائے گی کیا پلائے گا؟ کون سی کتاب ہے؟ کس کی؟ سید قطب، محمد قطب اس کا بھائی، اور مودودی کی کتابیں. دیکھیں مودودی کیا کہتا ہے. خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کی صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو. ناخدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو، اور بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم غیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو. اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام ہے جہاد. سبحان اللہ. جہاد کی حقیقت یہ حوالہ ہے کہ ایسے جہاد کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تہمت کا ازالہ. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کو دوسروں پر فتوے لگانے یعنی تبدیع و تکفیر کے سوا کوئی کام نہیں ہے. یہ میرا کام ہے. کیا یہ سب اہل بدعت میں سے ہیں؟ کون؟ اسامہ بن لادن، حافظ سعید، سید قطب اور مودودی. بن لادن کون ہے؟ القاعدہ کا سربراہ. حافظ سعید جماعت دعوہ کا سربراہ. سید قطب اخوان مسلمین کا سربراہ. مودودی جماعت اسلامی کا سربراہ. آئے دیکھتے ہیں یہ میرا قول ہے، میں نے تبدیع کی ہے، یا علماء کے اقوال ہیں؟ کسی پر میں نے ظلم کیا یا میں اپنی جیب سے باتیں نکال رہا ہوں؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اسامہ بن لادن کے تعلق سے فرماتے ہیں بن لادن زمین پر فساد برپا کرنے والوں میں سے ہے اور شر کے فاسد راستے تلاش کرتا رہتا ہے اور ولی امر کی اطاعت سے خارج ہو چکا ہے. حوالہ جریدۃ المسلمون، تاریخ 9/5/1417. واضح الفاظ ہیں. زمین پر فساد برپا کرنا، شرک کے فاسد راستے تلاش کرنا اور ولی امر کی اطاعت سے خارج ہونا. یہ سب داعش کر رہا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. القاعدہ، داعش، اخوان مسلمین، جتنی بھی یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں. حضرت الشیخ احمد النجم رحمۃ اللہ علیہ حافظ سعید جماعت الدعوہ کے تعلق سے فرماتے ہیں جماعت الدعوہ خارج اور تکفیری جماعت ہے. رب برہان کے مقدمے میں نے تہمت لگائی کسی پر، میرا قول ہے یا علماء کے اقوال ہیں. سید قطب کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن کے محدث فرماتے ہیں اہل بدعت اور گمراہی کے اماموں میں سے ایک امام ہے. فضائح و نصائح صفحہ نمبر 152. سید قطب اہل بدعت اور گمراہی کے اماموں میں سے ایک امام ہے. مودودی کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تشیع ہے اور بدعت کے اماموں میں سے ہے. فضائح و نصائح صفحہ نمبر 165 165. شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ کون ہے؟ بر صغیر میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. شیخ بن باز تو سب جانتے ہیں، لیکن شیخ مقبل کون ہے؟ شیخ احمد النجمی کون ہے؟ شیخ مقبل بن ہادی کون ہے؟ فضل الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس یہ لوگ جو شیخین یعنی شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہم اللہ پر تنقید کرتے ہیں یا تو جاہل ہے جسے تعلیم دینی چاہیے، اور یا صاحب ہوا ہے
جس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے ہدایت دے اور یا اسے ہلاک کر دے۔ سلسلۃ الہدی والنور نمبر 1، یعنی پہلی سائڈ کیسٹ کی کیسٹ نمبر 851۔ شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ کون ہیں؟ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظ اللہ کے شیخ، یعنی استاد ہیں، اور یہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے جب اپنے استادوں کا ذکر کیا ہے تو شیخ احمد النجمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنے استادوں میں ذکر کیا ہے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ وہ قرآن کے تعلق سے ایک دفعہ پھر یاد کر لیتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 صبر و اعانت، نمبر 3 نصیحت، نمبر 4 دعا و محبت۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جن میں سے ہم نے اختصار کے طور پر 4 کا نام لیا۔ سلف صالحین میں سے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں امام راضی رحمۃ اللہ علیہما۔ اور ان کے متبعین کا عقیدہ ہے فضیلۃ الشیخ علامہ عزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، فضیلۃ الشیخ علامہ بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ، فضیلۃ الشیخ علامہ احمد النجمی رحمۃ اللہ علیہ، اور فضیلۃ الشیخ علامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اہل بدعت کا عقیدہ وہ قرآن کے تعلق سے کیا تھا؟ اطاعت کی جگہ معصیت، تکفیر اور عداوت، بغاوت اور بددعاء و نفرت۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ متقدمین میں سے خوارج اور معتزلہ، عبد الرحمن بن ملجم، عمران بن حطان، عمرو بن عبید اور واصل بن عطاء، اور ان کے متبعین بن لادن، حافظ سعید، سید قطب اور مودودی۔ دونوں جماعت کا عقیدہ قرآن کے تعلق سے اطاعت، صبر و اعانت، نصیحت، دعا اور محبت، یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ آخر میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کہاں پر ہیں؟ دعویٰ تو بعض لوگ کرتے کہ ہم سلفی ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں یا ہم سلفیت کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں۔ اگر سچے ہیں تو ثابت کریں اپنے عمل سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ قرآن کے تعلق سے ان کا قول و فعل ویسا ہے جیسا کہ سلف صالحین کا ہے، تب تو وہ سچے ہیں، حق پر ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دعویٰ کچھ کرتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، نام سلف کا لیتے ہیں اور کام ان کے خلاف اہل بدعت کا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ سلف کا عقیدہ جیسا نہیں ہے۔ اپنے عقیدہ ان لوگوں سے لیا جو لوگ سلف کے مخالف ہیں، سلف کے دشمن ہیں، خوارج اور معتزلہ جیسے لوگوں سے ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو پھر ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور واللہ کوئی خیر نہیں اس زندگی میں جو زندگی دہشت گردی کی بنیاد پر قائم ہو۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بد امنی پھیلتی جا رہی ہے، کئی ملک اس دہشت گردی اور بد امنی کا شکار ہو چکے ہیں، نہ جانی کئی اور ملک منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ ملک جن میں آگ لگی ہے اس وقت بد امنی اور دہشت گردی کی، یہ شروع سے ایسے نہیں تھے، یہ ہماری طرح امن و امان میں تھے، خیر و عافیت میں تھے۔ آج وہ کہاں پر ہیں؟ کس طریقے سے ان کی زندگی ذرا پوچھ کے دیکھیں۔ واللہ بعض ذرا ہم دیکھتے ہیں رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ سانسیں لے رہے ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں؟ آج امن ہے، امان ہے، خیر و عافیت ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ واللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے، عظیم نعمتوں میں سے واللہ جو ہمیں مفت میں ملی ہیں، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہیں۔ امن و امان کی نعمت، صحت تندرستی کی نعمت، عافیت کی نعمت، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے فوج آپریشن کرے، اپنا کام کر رہی ہے، یہ آدھا حل ہے۔ دہشت گردوں کو قتل کرنا، زمین سے ان کو صاف کرنا، یہ آدھا حل ہے۔ آپ ایک قتل کرتے ہیں 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں، یہ افکار ہیں۔
یہ تعلیمات موجود ہے کہ نہیں؟ جب ایسے سربراہ موجود ہوں، لوگوں کی تربیت، جوانوں کی تربیت اس بدعقیدگی کی جائے کہ حکمران کے خلاف نکلنا ہے، نکلو، اٹھو، یہی تعلیمات ہے. جذباتی نوجوان اپنے گھر سے نہیں نکلتے بلکہ اسم جماعت سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، ان اہل بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ قتل و غارت ہے. یہاں تک بات پہنچی ہے کہ یہ بدبخت لوگ، ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑا. یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ واللہ ہمارے علماء بری ہیں. ہمارے علماء نے کھول کے مکمل وضاحت کے ساتھ نام لے کر بیان کیا ہے. آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. دیکھیں باتیں تلخ ہیں. لوگ کہتے ہیں نام لے کے کیوں بات کرتے ہو؟ فتنہ چاہتے ہو، تفرقہ چاہتے ہو. نہیں واللہ، نام نہیں لیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کون حق پہ کون باطل پہ ہے؟ ہر بندہ کہتے یہ بات جو ہو رہی ہے نا اجمالی طور پر، عمومی طور پر، فلان بری ہے، فلان اور فلان بری، خود ڈھوپے ہوتے ہیں. وہ کہتے نہیں فلان شخص یہ بات تو نہیں کہ کس نے کہا؟ اب مودودی کا کیا تعلق ہے داعش سے؟ کوئی تعلق ہے؟ کس نے کہا کوئی تعلق ہے؟ اخوان مسلمین کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے کہ نہیں؟ خود گواہی دے رہے کہ نہیں؟ واللہ میرا قول نہیں ہے، کتابیں ان کی ہے، میں نے صرف غلطی اتنی کی نقل کیا ہے، میرا یہ قصور ہے. لیکن کب تک خاموشی کی جائے؟ اللہ کے لیے بتائے کب تک ہم خاموش رہیں؟ اور کتنی ملک تباہ ہوں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں. ہم کلمہ توحید کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حکمران کے کیا تعلق ہے عقیدے سے؟ تعلق ہے کہ نہیں؟ رسول جماعت کے علماء نے جہاں پر کلمہ توحید کی تشریح کی ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کیا ہے اور دعوت اور تبلیغ بھی کی ہے، اپنے عقیدہ بیان کیا ہے، اس میں قرآن کو کیوں شامل کیا ہے؟ اس وقت تک کلمہ توحید عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امن و امان قائم نہ ہو. کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ ملکوں کا حال دیکھ لیں. اقامت الصلاۃ کے لیے اللہ کی قسم لوگ ترستے ہیں، اللہ کے گھروں میں، مساجد میں تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ کے گھر محفوظ ہیں آج کل کہ کون سی اقامت دین ہے؟ کلمہ توحید پر کیسے عمل کریں گے؟ توحید عبادت، نماز دوسرے رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، کیسے عمل کریں گے؟ اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے، ان کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والدین محفوظ نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نام نہیں لینا چاہیے، کب تک یہ بات کرتے رہیں؟ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ واللہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ کام علماء کا، میرے یہ چھوٹا طالب علم کا کام نہیں ہے، یہ واللہ یہ علماء کا کام ہے. یہ ان کو چاہیے تھا یہ وضاحت کرے، کھل کے بات کرے. پھر کہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ واقعی مجھے پتا نہیں ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اپنے قد و قامت، اپنے خد و خال سے بہترین واقف ہوں، میرے کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے تم علماء ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیوں خاموش ہو؟ کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ کب تک ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو قربانی کے بکرے برابر کر ایسے محاذوں پر بھیجتے رہو گے جہاں پر دہشت گردی کی تعلیمات حاصل کر کے واپس آتے ہیں اور اپنے والدین کو ذبح کر دیتے ہیں، اللہ کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں؟ کہتے خاموش رہو. سبحان اللہ. یہ کام آپ لوگوں کا تھا، آپ لوگوں نے کرنا تھا. کسی نے بات نہیں کی، چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں، دب دب کے بات کرتے ہیں، یا کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو انہیں بدعت کے پیچھے چڑھ کے کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ کے ساتھ آپ کا عمل ہوگا، یہ ایمان ہوگا، یہ صحیح عقیدہ ہوگا. قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا امام کون ہے؟ تمہاری جماعت کون سی ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. عقائد ہیں، کیا عقیدہ لے کر آئے ہو؟ یوم حساب میں حساب دیں گے. کس کا حساب؟ اپنے استاد کا حساب دیں گے ہم، اپنی جماعت کا حساب دیں گے ہم. کس کا دیں گے ہم؟ اپنا حساب دیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال، نہ اولاد، نرینہ اولاد، کوئی کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرار ہو جائیں گے سب. کس سے فرار ہوں گے میدان محشر میں ہم؟ اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے فرار ہو جائیں گے. کیوں؟ یوم حساب ہے. اگر اپنے قریبی اس وقت ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ائمۃ الضلالہ کہاں پہ ہوں گے؟ یہ گمراہ کرنے والے بدعتی یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے جن کے پیچھے آج بعض لوگ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ سبحان اللہ. اس دن آپ اور میں اللہ کی قسم اپنا حساب دیں گے.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بائیں طرف دیکھے گا شخص صرف اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہی نظر آئے گا، آگے دیکھے گا نار جہنم، کھولتی ہوئی جہنم نظر آئے گی۔ اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگرچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے ڈرو، دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ کس چیز سے؟ اگرچہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور، آدھی کھجور ہی دے دو، اس وقت آدھی کھجور کے دانے سے بھی انسان کی خلاصی ہو سکتی ہے، گردن آزاد ہو سکتی ہے جہنم کے عذاب سے۔ اور یہ اعمال، یہ بوجھ مسلمان کا قتل غارت اپنے سر پہ جو لے کے جائیں گے، کہاں جائیں گے وہ؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔